انڈیا کی ایک اسٹیٹ کوتیانا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو جوناگڑھ اسٹیٹ ہے اور چھوٹا سا علاقہ کوتیانا کہلاتا ہے۔ اس میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، پتھر تراشنے والا، اور وہ عاشق رسول تھا، مدینے کا دیوانہ تھا، اور اس کو پوری دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اس سے یاد تھی۔ تو وہ اس کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب جو ہے وہ پڑھ لیا کرتا تھا، یعنی درود پاک اس کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ اس واقعے سے آپ کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ حج کے دن آئے اور حج کے قافلے روانہ ہو رہے تھے، تو اس کا بھی دل چاہ رہا تھا، یار کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی حج پر جائے، مدینے جائے۔ تو ایک رات وہ سویا تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اسے گنبد خضرا اور مسجد نبوی شریف کا دیدار کروا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایک مینار جو تھا اس کا ایک پتھر جو ہے وہ شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا، لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، کچھ اس طرح فرمایا کہ دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا، یعنی ایک چھوٹا سا کنکر کہہ لیں، پتھر کہہ لیں، ٹوٹا ہوا ہے، تم ہمارے مدینے آؤ اور اس پتھر کو، اس کنگرے کو دوبارہ اثر نو بنا دو یا اس کو ٹھیک کر دو۔ اب یہ بیدار ہوا، سوچنے لگا کہ نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ وقت سفر ہے، اور میں کیسے جاؤں؟ مگر اس کی عشق نے ڈھارس بندائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام، یہ اس نے اپنا سامان باندھا، اوزار بھی لیے، اور اس زمانے میں پور بندر کی، ہند میں ایک بندرگاہ تھی، پور بندر کی بندرگاہ سے جہاز روانہ ہوتے تھے مدینے کی طرف، تو جدہ کی طرف، تو وہ اس بندرگاہ پر چلا گیا۔ اب وہاں ایک عجب منظر تھا کہ ایک حاجیوں کا سفینہ جو ہے، جہاز ریڈی ہے اور لنگر بھی اٹھا دیے گئے ہیں، مگر وہ جہاز ہے وہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، جہاز تھوڑا ڈیپ سی میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، سمندر کے کنارے چھوٹی کشتی کے ذریعے نارمل بازو کا لایا جاتا ہے، جہاز وہاں تک پہنچ گیا تھا، اور اب سٹارٹ نہ ہو، کسی نے دیکھا کہ دور ایک حاجی لگ رہا ہے جس کے پاس سامان بھی رہ گیا ہے، تو آواز لگائی گئی کہ وہ ایک ساتھی ہمارا رہ گیا ہے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اس کشتی کے ذریعے جہاز پہ سوار کیا گیا، اور جیسی وہ جہاز پر سوار ہوا، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، نہ کسی نے پاسپورٹ پوچھا، نہ کسی نے ویزا پوچھا، اور یہ جناب سفینہ جدہ شریف پہنچ گیا۔ یہ عاشق رسول درود پڑھتے پڑھتے مدینے پہنچ گیا۔ اب جب وہ مدینے پہنچا تو وہ مدینے کے مسجد نبوی شریف کے جو خدام تھے، جیسے ہی اس کو دیکھا کہ آ گیا جس کے لیے میں بتایا گیا تھا، گویا انہیں بھی خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ کون آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں تھیں۔ اب اس نے جب جا کر دیکھا تو وہی منارہ جو خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کا پتھر وہاں سے شکستہ تھا۔ اب اس کو حکم دیا گیا کہ آپ نے وہ جا کر بنانا ہے، رسی باندھی اور گنبد خضرا کے ساتھ والے مینار پہ وہ اوپر چڑھا۔ ادب تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں اوپر نہ جایا جائے، مگر حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اب یہ آگے جا کر اس دیوانے نے اس پتھر کو بنایا، مگر اس دیوانے کی معراج دیکھیں، اس کی بیتاب روح نے جب گنبد خضرا کا اتنا قرب پایا، اس کی روح نے اب واپس آنے سے انکار کر دیا، اور اس کو رسیوں سے نیچے لایا گیا۔ دیکھنے والوں کی چیخیں بلند ہوئی کہ وہ عاشق رسول جس کو اس کام کے لیے ہند سے بلایا گیا تھا، اب اس کی روح جو ہے وہ گنبد خضرا پر نچھاور ہو گئی۔ تو ناظرین، یہاں ایک بات پتہ چل رہی ہے، اگر سچی تڑپ ہو، درود پاک کی کثرت ہو تو بہانہ بن جاتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، ویزا، پاسپورٹ اور اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس دنیا کا بہت مال و دولت ہے، ساری دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا، اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، بظاہر مال و دولت نہیں ہے، اور اگر آقا نے بلایا ہے تو وہ مدینے پہنچتے ہیں، اور کئی بار پہنچتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا جا